اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علی الائمۃ الدعاۃ حاضرین محترم، آج ہماری یہ 18ویں نشست ہے۔ الحمدللہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے بہت سارے صفات بیان کیے گئے۔ آج یہ 5واں سلام ہے۔ السلام علی الائمۃ الدعاء، سلام ہو ائمہ پر جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اس سے قبل بھی دعات کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ السلام علی الدعاء، ایک مقام پہ یہ فقرہ آیا تھا، سلام ہو دعات پر، اور ایک مقام پہ اور ایک فقرہ آیا تھا والدعوۃ الحسنی۔ یہ 2 فقرے جو ہے ذکر ہوئے تھے، اور دونوں کے ذیل میں الحمدللہ سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی۔ آج یہاں پہ ہم بس ایک اشارہ کریں گے، اس کے بعد دوسرے فقرے میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ تقریباً گفتگو اس موضوع کے تحت ہو چکی ہے۔ یہ بار بار فقرے کا تکرار یہ اس لیے ہے تاکہ یہ بحث جاگزی ہو جائے اور لوگوں کے ذہن تک پہنچ جائے کہ ائمہ ہدیٰ اللہ سے متصل کرنے کے لیے بندوں کو آئے، ہدایت بشریت کے لیے آئے۔ لہذا یہاں پر عرض کیا تھا کہ دعات جمع ہے داعی کی۔ داعی کے معنی دعوت دینے والا، بلانے والا۔ اسی داعی کی جمع ہے دعات۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام دعوت دینے والے ہیں، اور اسی کے وزن پہ ہدات ہے، دعات ہدات، الہدات المہدیین پڑھتے ہیں۔ ہدات یہ بھی جمع ہے ہادی کی، ہادی کی جمع، اور ہادی جو ہے اس کا مفرد ہے، اس میں فاعل ہے۔ یا قضات، قاضی کی جمع ہے، قضاوت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ بہرحال یہ جمع ہے داعی کی۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہاں پہ دعات جو ہے یہ لفظ جو ہے مطلق آیا ہے، کوئی قید نہیں ہے، یعنی مطلقاً جو ہے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم کے بعد
12 امام یکے بعد دیگرے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، اور دعوت جو ہے وہ کبھی زبانی ہوتی تھی قول کے ذریعے سے، اور کبھی عمل کے ذریعے سے، اللہ، اور خود ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ میں نے عرض کیا والدعوۃ الحسنی، جو وہاں ایک ہم نے فقرہ پڑھا تھا، اس کا معنی ایک یہی تھا کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام خود مجسمہ دعوت ہے، یعنی اگر وہ خاموش بھی رہے تو ان کے چہرے اقدس کو دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، لہٰذا وہ داعی اللہ اگر خاموش رہے، جب بھی داعی اللہ ہے، ان کے ذریعے سے لوگ اللہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ بہرحال کافی گفتگو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے القادۃ الہداۃ۔ القادۃ الہداۃ، سلام ہو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام پر، جو راہنما ہیں، قائد ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت کرنے والے رہنما ہیں۔ یہ دو لفظ ہے القادۃ الہداۃ، یہ بھی جو ہے دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب آ چکے ہیں اور ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ جیسے القادۃ، تو وہاں پہ ایک فقرہ آیا تھا قادۃ الامم، یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام امتوں کے قائد ہیں۔ ایک فقرہ جو ہے اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا اور اس میں گفتگو ہوئی تھی۔ امم جمع ہے امت کی، صرف اس امت کے قائد نہیں ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں سب کے قائد ہیں، سب کے رہنما ہیں، سب کے پیشوا ہیں، سب کے امام ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ قادتی، تو وہاں قادت یعنی قائد، یہ گفتگو ہو چکی تھی۔ اور ہدات، یہ ائمۃ الہدیٰ ایک فقرہ استعمال ہوا تھا جملہ اس کے ضمن میں، تو قادۃ الہدیٰ یعنی قادہ بھی آ چکا ہے اور ہدات، ہدایت کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ آج یہاں یہ جو لفظ القادہ الہدات، یہ دونوں مرکب ہو کے آئے ہیں، جو پہلے کسی اور کے ساتھ مرکب ہو کے اضافت ہو کے آئے تھے، آج یہ دونوں ساتھ آئے ہیں۔ اور یہ رہنما ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، بشریت کی، خلق خدا کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جو فقرات استعمال کرتے ہیں، منبع جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے قبل بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ یہ اپنے کلام کو اللہ کے کلام پر سبقت نہیں لے جاتے اپنے کلام کے ذریعے سے، لہذا ان کا کلام جو ہے منبع وحی الہی ہے، وہاں سے متصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر، ظاہراً آیت نہیں لکھ سکا، سورہ انبیاء میں ہے یہ آیت، آپ سرچ کر سکتے ہیں، بعد میں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ظاہر ہاں دونوں میں آپ مردد ہے 70، بہرحال وہ سرچ کر لیجئے گا۔ تو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جو ہے انہیں کیا ہے وہ امام بنایا اور یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ کیا ہے؟ قادۃ الہداۃ ہے، ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہم نے انہیں امام بنایا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ تو ائمہ ہدیٰ کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، اور متعدد آیت ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام وہ ہادی ہیں، خلق خدا کی ہدایت کرتے ہیں، بشریت کی ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت ظاہراً 73 ہی ہے،
73. سورہ سجدہ میں بھی ہے. ہاں بہرحال اور جگہوں پہ ہے، لیکن یہ سورہ انبیاء سے میں نے یہ نقل کیا ہے اور وہاں پہ ظاہراً آیت نمبر 73 ہے. جی وہاں پہ یہ آپ یادداشت فرما لیجیے. سورہ میں 34 جی چلیے بہرحال اس کے بعد دیکھیے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہادی ہیں. ایک یہ آیت وجعلناہم ائمۃ یہدون، یہ ائمہ ہیں ہدایت کرتے ہیں. امام نے یہاں کیا فرمایا القادۃ الہدیٰ، یہ ائمہ جو ہیں یہ زیارت ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے لیے نا، تو یہ ہادی ہیں. غور فرما رہے ہیں کیسے یہ فقرہ آیت قرآنی پہ منطبق ہو رہا ہے، غور فرمائیے. ایک دوسری آیت سورہ رعد آیت نمبر 7 انما انت منذر ولکل قوم ہاد. پیغمبر آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے جو ہے ایک ہادی ہے. مفسرین اسلام نے اس کے ذیل میں جو تفسیریں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ منذر جو ہے وہ پیغمبر اکرم ہے اور ہاد سے مراد مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چنانچہ یہ حدیث مبارک جو ہے تفسیر طبری میں موجود ہے. اس آیت کے ذیل میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اس میں ہے پیغمبر فرماتے ہیں انا المنذر، انا المنذر، میں منذر ہوں. وعلی الہادی، اور علی جو ہے وہ ہادی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی بیکا یہتدی المہتدون من بعدی، اے علی میرے بعد تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے رہیں گے. اور فرمایا آپ نے یہ تو مولا کائنات کے لیے ہے اور سارے ائمہ کے لیے بھی ہے. ہادی جو ہیں وہ سارے ائمہ ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث مبارک ہے اس میں یہ فقرہ ہے المنذر رسول اللہ، المنذر رسول اللہ والہادی امیر المومنین بعدہ والائمہ. اور فرمایا آپ نے بات واضح ہوگی. اگر یہ نہ بھی حدیث ہوتی امیر المومنین کے بعد چونکہ ایک امام کے بعد دوسرا امام ہادی ہے، سب پر یہ ہاد خود ہی منطبق ہوتا جائے. لیکن حدیث مبارک میں دونوں ہیں. بعد وہ حدیثیں ہیں جس میں ہاد تنہا امیر المومنین کے لیے استعمال کیا گیا اور بعض حدیثیں ہیں جس میں امیر المومنین کے لیے اور باقی ائمہ کے لیے بھی. یہ روایت جو ہے تفسیر اہل البیت میں ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 224 شیخ نجاح الطائی کی لکھی ہوئی ہے، بہترین تفسیر ہے. بہرحال یہ گفتگو بھی تمام ہے، اس میں کافی مطالب ہیں. اور اس کے بعد ہے وسادت الولات، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام حاکم اور سرپرست ہیں لوگوں کے، لوگوں کے نفوس پہ اولا بے تصرف ہیں. اور فرما رہے ہیں وسادت، سادہ جمع ہے سید کی، سردار ہیں. ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سید و سردار ہیں. ولاد جمع ہے والی کی، والی حاکم سرفراز امام، لوگوں کے نفوس پہ اولا بے تصرف. آپ لغت میں جب معنی ولی کے دیکھیں گے ایک چیز کے بعد دوسری چیز جو بلا فصل آئے اسے ولی کہتے ہیں. آپ لغت میں دیکھیں گے تو ولی کہتے ہیں جو چیز بغیر فاصلے کو ایک کے بعد فوراً آئے بغیر فاصلے. بہرحال اس میں مطالب بہت ہیں. یہاں پہ جو یہ ولایت ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام لوگوں پر حاکم ہیں، اولا بالتصرف ہیں، لوگوں کے نفوس پر مال پر اختیار رکھتے ہیں، یہ ولایت تشریعی ہے. دیکھیں ولایت کی دو قسمیں ہیں.
اور اس میں بہت کافی گفتگو ہے، لیکن میں ساری گفتگو کو جو ہے خلاصہ کر رہا ہوں، اور بہت سخت اور دقیق بحثیں ہوئی ہیں اس میں۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تکوینی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہے۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ کہتے ہیں ولایت تکوینی کائنات میں حق کے تصرف رکھنا، کائنات میں حق کے تصرف رکھنا۔ اللہ نے ائمہ ہدی علیہم السلام کو یہ حق کے تصرف دیا ہے، وہ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ غور فرمائیں، یہ معجزات انبیاء یہ ولایت تکوینیہ پہ دلالت کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، کسی اندھے کو شفا دے دینا یہ ولایت تکوینیہ ہے، مردے کو زندہ کر دینا، چاند کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، یہ سب ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ چونکہ ائمہ ہدی علیہم السلام پروردگار سے اتنا قریب ہوئے کہ یہ ولایت تکوینیہ ان کو حاصل ہوئی، یعنی پروردگار یوں ہی نہیں عطا کرتا ہے بلکہ جوہر جب موجود ہو تب عطا کرتا ہے۔ ایسے جوہر موجود تھے ائمہ ہدی علیہم السلام۔ چنانچہ میں ایک حدیث مبارک کو پڑھ رہا ہوں جو کہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ولایت تکوینیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے حدیث، اور وہ یہ ہے کہ یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون۔ پروردگار جو ہے حدیث قدسی میں یہ فرما رہا ہے، اے فرزند آدم انا اقول للشیء، جب میں کسی شے سے کہتا ہوں کن ہو جا فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً۔ اور میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا ارادہ پروردگار ہوتا ہے وہ شے مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو کن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وَإِلَّا اس کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ شے متحقق ہو جاتی ہے۔ اور فرمانے ذرا دقیق یہ سب ایسے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہا ہے اطیعنی فیما امرتک، میرے بندے میری اطاعت کر، فیما امرتک جس کا میں نے حکم دیا اس میں میری اطاعت کر، اجعلو کا میں تمہیں بھی قرار دے دوں گا اپنے جیسا، مثل بنا دوں گا۔ اس سے قبل بھی میں نے ایک حدیث عبدیتینی حتی اجعل کا تھوڑا سا فقرات جو ہے اس میں تبدیل تھے، متعدد حدیثیں ہیں جی۔ میرے بندے میری اطاعت کر حتی اجعل کا مثلی، مثلی نہیں ہے، مثلی الگ ہے، مثل بنا دوں گا، جس طریقے سے میں کہتا ہوں کن فیکون، تقول للشیء تو بھی کہے گا کسی شے سے کن فیکون، وہ چیز ہو جائے گی۔ یہی ہے عبودیت، پہلے ہے اس کے بعد سارے منصب ہے۔ پہلے اللہ کا حقیقی بندہ تو انسان بن جائے، ایسے بندے کہاں ملیں گے؟ لہذا میں نے عرض کیا تھا تشہد میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبودیت ہے اس کے بعد نبوت اور رسالت کی منزل ہے۔ یہ ہے جب عبد پروردگار ہو جائے گا، لیکن ایسی عبودیت بن جمیل جہاد کہاں ملے گی سوائے ائمہ ہدی کے؟ لہذا وہ بھی کہتے تھے کن فیکون۔ اور یہ ولایت تکوینیہ، ایک بات اور عرض کر رہا ہوں یہاں روک کے، یہ ولایت تکوینیہ صرف ان کی زندگی میں نہیں، شہادت کے بعد بھی یہ ولایت تکوینیہ ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ، اس کو رکھیے گا۔ یہ ولایت تکوینیہ جو ہے صرف ان کی حیات طیبہ میں نہیں، شہادت کے بعد
آج بھی روضہ ہائے مبارک پر جو معجزات اور کرامتیں ہو رہی ہے یہ ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر ہے۔ لہذا فاقد شے، ایک عرض کر دوں یہ فلسفے کا جملہ ہے، فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، فاقد الشے لا یعطی الشے، علیہ السلام۔ فاقد شے جو ہے وہ موتی شے نہیں ہوتا، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ عطا نہیں کر سکتا۔ اہم جملہ کہہ رہا ہوں، یہ فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، عقلی قاعدہ ہے۔ بھئی اگر میرے پاس یہ انگوٹھی نہیں ہے اور کوئی انگوٹھی مانگ لے، میں عطا کر سکتا نہیں۔ تو فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی شے عطا کرنے کے لیے حیات ضروری ہے، بہت اہم جملہ۔ ولایت تکوینیہ کے بنیاد پر جو یہ عطا ہو رہا ہے، یہ ولایت تکوینیہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، وَإِلَّا فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا۔ بھائی یہی فرق ہے کہ وہابیت نے سمجھا نہیں، انہوں نے پیغمبر کو مردہ سمجھا ہے، یہ ہیں عاشق رسول، اور ہم ایسے عاشق رسول ہیں کہ ہم نبی کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔ لہذا پیغمبر اکرم اور ان کے جانشین سب کو اللہ نے ولایت تکوینیہ دی۔ بلکہ اور بڑھ کے جملہ کہہ دوں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی ولایت تکوینیہ حاصل تھی۔ جناب ابو الفضل عباس، چنانچہ خطبہ جناب زینب گواہ ہے، جب خطبہ دینا چاہا اور جناب زینب نے اشارہ کیا ہے تو سب خاموش ہو گئے، سانسیں سینوں میں حبس ہو گئی، اور جو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں تھی وہ خاموش ہو گئی۔ یہ کیسے خاموشی؟ یہ وہی ولایت تکوینیہ ہے۔ یہ بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے مطالب، تو یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ اب آئیے ولایت تشریعیہ، اس میں بھی دو قسمیں ہیں، بہت طولانی گفتگو ہے لیکن اتنا عرض کر دوں، ولایت تشریعیہ یہ ہے کہ ائمہ ہدی جو لوگوں کے نفسوں پر اور اموال پر اولویت رکھتے ہیں، یہ ولایت تشریعیہ کی بنیاد پر ہے۔ کیونکہ حق حکومت اللہ کو ہے اور اس کے بعد اللہ جسے عطا کر دے، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، حق حکومت اللہ کو ہے اور اس کے بعد جس کو وہ چاہے یہ حق عطا کر دے، اور یہ حق عطا کس کو کیا؟ ائمہ ہدی علیہ السلام۔ لہذا یہ حدیث مبارک میں جملہ آپ کو ملے گا، ائمہ ہدی علیہ السلام نے فرمایا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ولایت ہے، اور اتنی اہم ولایت ہے کہ انما کے حصار میں یہ ولایت ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، حصر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، اب یہ جو تین ولایتوں کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی کسی کو داخل نہیں کر سکتا۔ بس یہ آیت خود اس بات کی، اور انما جو ہے گواہ ہے کہ اگر ولایت ہے تو اللہ کو ہے، رسول اللہ کو ہے، اور اس کو ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ ہے ولی۔ یہ انما نے بتا دیا، کسی اور کو آپ لا کے ان میں داخل نہیں کر سکتے، اور نہ کسی کو آپ کو اختیار ہے ان میں سے باہر کر دیں۔ یہ ہے انما جو حصر کا، جی انما حصر، انما کے لیے بس یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ حسینیہ ہے، ابھی ہم نکلیں گے تو مکفل کر دیں گے، نہ باہر کی چیز اندر آ سکتی ہے، نہ اندر کی باہر جا سکتی ہے، بس یہی معنی انما دے رہا، حصر محصور کر دے رہا ہے، یہ ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، اب آئیے یہ ولایت
تشریعیہ کی بنیاد میں، ولایت تکوینیہ آپ نے کر دیا، یہ ولایت تشریعیہ ہے۔ اسی ولایت تشریعیہ جو حق کے حکومت و امامت و خلافت و جانشینی ہے، کس نے اعلان کروایا؟ اللہ نے رسول کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کو یہ حق ہے، جب اللہ کو یہ حق ہے تو اللہ چاہے گا جسے دے گا۔ لہذا وہاں غدیر میں لوگوں کو روکا کہ یہ پیغمبر اب تم جانے والے ہو، اب علی کو اپنا جانشین بنا دو۔ غور فرما رہے ہیں، یہ وہی ولایت تشریعیہ کی بنیاد پر یہ پورا غدیر کا منظر ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں دور و دراز، حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں غدیر کے واقعے کو، خطبہ غدیر کو نقل کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولا کے معنی اولا بالتصرف کے لیے ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ساری باتیں آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں بہرحال دیکھیے نبی نے بنایا۔ نبی کے لیے کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر اولا بالتصرف ہے۔ اور فرما رہے دیکھیں، ایسا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا کہ اختلافی ہو جائے، اولا کہا۔ نبی جو ہے مومنین کے نفسوں پر اولا بالتصرف ہے۔ اب آئیے اس آیت سے ملائیے، غدیر میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ اقرار لیا تھا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ تو وہ حق اولویت جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا اسی کا اقرار لیا، کہ کوئی یہ نئی چیز نہیں جو قرآن تم پڑھ چکے ہو، وہیں سے یہ اقرار لے رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے مومنین کے نفسوں پر اولا پہلے ہی سے بنا دیا ہے۔ اب تم بہت قرآن جو لگائے رہتے ہو رٹ، وہی پوچھ رہا ہوں، الست اولا۔ دیکھیے وہاں پہ کیا ہے آیت میں، النبی اولا، نبی جو ہے اولا ہے بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے نفسوں پر اولا ہے۔ پیغمبر نے اقرار لیا، کیا میں نفسوں پر اولا ہوں؟ اب جو مومن تھے وہ اقرار کر رہے تھے، بہت اہم جملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آ کے بغاوت کر گئے وہ اقرار زبانی تھا، قلبی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اولویت کا اقرار۔ اچھا، جب کہا ہاں آپ اولا بالتصرف ہیں، یہ اولا کس معنی میں؟ مومنین کے نفسوں پر۔ جب یہ اقرار لے لیا میں اولا ہوں، تو کہا ہاں آپ اولا ہیں، اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس پر میں اولا ہوں اس پر یہ علی اولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقرار لیا ہے وہ اس لیے تاکہ مولا کے معنی میں اختلاف نہ ہو۔ من کنت مولا الست اولا، کیا میں اولا نہیں ہوں؟ یہ اولا کا اقرار پہلے بتا رہا ہے کہ مولا کے معنی اولا کے ہیں، کچھ اور نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ سب اہم بتالین ہے۔ بڑے سارے قرائن دلیلیں مرحوم علامہ امینی نے الغدیر میں بیان فرمائی ہے۔ بہترین کتاب ہے الغدیر، ساری چیزوں کے تواتر کو ثابت کیا ہے اس میں۔ اور ہمارے ہندوستان کے علامہ حامد حسین، ان کی کتاب ابقات الانوار، واقعی یہ سب کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ دشمنوں کا دندان شکن جواب ہے یہ الغدیر ابقات الانوار۔ یا ایک مناظرہ ہے المراجعات کر کے، عربی زبان میں ہے، وہ بھی پڑھیے۔ اور نہ صرف پڑھیے، دین حق مذہب اہل بیت کے نام سے ترجمہ بھی ہوا ہے۔ یہ بہرحال آپ مجھ سے بزرگ ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کتاب ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کتاب سے دنیا میں لاکھوں لوگ شیعہ ہو گئے، مذہب اہل بیت کی طرف آ گئے ہیں۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، ہم گلی کوچوں میں الجھ کے نہ رہ جائیں، دنیا تک اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور فرما رہے ہیں
یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو، کیونکہ جب ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو یقیناً ہمارا بھی وظیفہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے راستے تک لانا ہوگا، ان کے دروازے تک لانا ہوگا، اور فرما رہے ہیں یہ ہمارا وظیفہ ہے، ہم سب کا وظیفہ ہے۔ تو المراجعات، بلکہ یہ لوگوں کو ہدیہ کریے، خود جو اہل سنت ہیں ان کو ہدیہ دیجیے، جو آپ کے دوست ہیں، رفیق ہیں، اور یہ بہترین ہدیہ ہے۔ گفٹ جو ہے یہ کتاب ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا، بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام ہو جائے۔ تو بہرحال یہ دو قسمیں جو ہے ولایت تکوینی ہے اور ولایت تشریع، الحمدللہ یہ گفتگو تمام ہو چکی۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَزَادَتِ الْحُمَاتِ، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، سلام ہو ان پر کہ جو اپنے چاہنے والوں سے دفاع کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں نا، وہ مصیبتیں ہم سے دور کرتے ہیں اور ہماری حمایت کرتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہے، ایک ہے دفاع، ایک ہے حمایت کرنا۔ بعد شارحین نے لکھا دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی معنی، دفاع کرنا نہیں حمایت کرنا، حمایت کرنا دفاع کرنا۔ میں صرف ایک حدیث مبارک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ائمہ ہدیٰ نے ہر زمانے میں ہمارا دفاع کیا، ہمیں بچایا ہے، کیسے کیسے حالتوں میں ہمیں دشمنوں کے تلواروں کے نیچے سے جو ہے بچایا ہے اور ہمیں اس زمانے تک پہنچایا ہے۔ ظالموں کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے نیچے سے گزر کے ہم آئے ہیں آج، غور فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ ہمیشہ ہمارا دفاع کرتے رہے ہیں۔ دین پہ وقت آیا، دین سے دفاع، دین کی حمایت، چاہنے والوں پہ وقت آیا، ان سے دفاع۔ باطل عقائد جو ہے لوگوں نے داخل کرنا شروع کیا، اس سے دفاع۔ غلات، غالیوں کا ٹولہ جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے زمانے میں، جائیے دیکھیے ائمہ نے کیسے جو ہے دفاع کیا ہے، لوگوں کو بچایا ہے، اپنے چاہنے والوں کو۔ میں ایک حدیث مبارک، سارے ائمہ کا یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے، وَزَادَتِ الْحُمَاتِ، زیادہ زائد کی جمع ہے، زائد کے معنی ہے دور کرنا، دفاع کرنا۔ حمات جو ہے وہ حامی کی جمع ہے، حمایت کرنا۔ اور فرمایا آپ نے تو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام دین سے دفاع کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے دفاع کر رہے ہیں، جو بلائیں آتی ہے اس سے دفاع کر رہے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ چنانچہ اس زمانے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت جو امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف، جو خاتم الاوصیاء ہیں اس زمانے میں، جناب شیخ مفید کو ایک توقیع لکھا ہے۔ توقیع اس خط کو کہتے ہیں۔ میں اس لیے تھوڑا سا، بزرگ سب جانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو باتیں جاری، بہت سے افراد توقیع جب سنتے ہیں تو نہیں سمجھ پاتے۔ توقیع کہتے ہیں خط کو، وہ خط جو کسی بزرگ کی طرف سے ہو اسے توقیع کہتے ہیں۔ تو ایک توقیع جو ہے، ایک خط جناب شیخ مفید کو امام نے لکھا، اور اس میں یہ تحریر فرمایا، اِنَّا غَيْرُ مُحْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ۔ شیخ مفید کو یہ خط لکھا ہے، اے شیخ ہم تمہاری طرف متوجہ ہیں، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور تمہاری یادوں کو اپنے ذہن میں بسائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تمہیں فراموش نہیں کیے ہوئے ہیں، تمہاری یادوں کو اپنے ذہن میں اور قلب میں بسائے ہوئے ہیں۔ کتنا کریم امام ہے، ہماری یادوں کو، اللہ اکبر، کتنا یاد فرما رہے ہیں۔ اب بتائیے ہم کتنا یاد کرتے ہیں امام؟ ہمارا کیا وظیفہ ہے زمانے غیبت میں؟ کم سے کم جب صبح میں ہم اٹھیں تو اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان
جو زیارت ہے امام زمانہ کی، اپنے صبح کا آغاز اس سے کیا کرے، دن بھر برکتیں آپ کے شامل حال ہو۔ میں ایران میں تھا، آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کا جب درس خارج ہوتا تھا، درس خارج سے پہلے یہ زیارت پڑھی جاتی تھی، اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان، اس کے بعد آگا کا درس خارج شروع ہوتا تھا۔ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک معصوم سے توسل نہیں ہوگا علم کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فلسفہ تھا۔ بہرحال امام نے یہ فرمایا، شیخ ہم تمہاری طرف متوجہ ہیں، تمہیں اپنی یادوں میں بسائے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پر بلائیں ٹوٹ پڑتی۔ اگر ہم تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتے، تمہیں یاد نہ کرتے، تو بلائیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑتی اور دشمن تمہیں ختم کر دیتے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی دشمن کے شر سے امام ہمیں محفوظ رکھے ہوئے، امام ہم سے دفاع کر رہے ہیں۔ جو بلائیں آ رہی ہیں، دو چیزیں، جو بلائیں آ رہی ہیں اس سے دفاع کر رہے ہیں، دشمن سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم بہت قلیل ہیں دنیا میں، اور ہماری عقائد اہل بیت علیہ السلام سے اخذ ہیں۔ اس لیے ایک زیارت میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ زمانے غیبت میں زیارت آل یاسین ضرور پڑھیے، تلاوت فرمائیے، قرات کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقائد کا ذکر ہے۔ عقائد کو اپنے امام کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرنا چاہیے کہ مولا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ پڑھیے گا زیارت آل یاسین، اس میں ہے کہ مولا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ انا امیر المومنین حجتہ، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ کی حجت ہیں، والحسن ابن علی حجت، آخری امام تک یہ عقیدہ ہے۔ یہ سب بیان ہوئے، لہٰذا یہ پڑھیں۔ بہرحال یہ زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کو، زمانے کو، اپنے کلچر کو صالح اور نیک بنائیں۔ جب یہ معاشرہ صالح ہو جائے گا تو ابا صالح کے آنے میں دیر نہیں۔ وَأَهْلِ الذِّكْرِ، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اہل ذکر ہیں۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر ائمہ ہدیٰ ہیں۔ وہ یہیں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو زیارت ہے اس میں بہت سارے قرآن کی آیتوں کی تفسیر موجود ہے۔ امام نے جو فرمایا اہل ذکر، سلام ہو اہل ذکر پر۔ اہل ذکر یہ ائمہ ہدیٰ کے لیے زیارت ہے۔ تو قرآن میں جو اہل ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ ائمہ ہدیٰ ہے۔ یہ خود معصومین نے تفسیر کر دیا ہے۔ اہل ذکر جو ہے وہ ائمہ ہدیٰ ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث مبارک موجود ہے، انا ذکر، میں ذکر ہوں، انا ذکر، میں ذکر ہوں، والائمۃ اہل الذکر، اور ائمہ جو ہیں وہ اہل ذکر ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ بہرحال یہاں پہ اہل ذکر جو ہے یہ مطلق ہے۔ یہ خود آیت دو بات پہ دلالت کر رہی۔ ایک یہ ہے کہ جب نہیں جانتے تو ان سے پوچھو۔ اب کیا پوچھو کوئی قید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مطلقہ ہے، یہ ان کے عالم الناس ہونے پر دلیل ہے۔ غور فرما رہے، یہ ان کے عالم الناس، ہم پڑھتے ہیں نا عالم الناس، اتقى الناس، اذهد الناس، امام وہ ہوتا ہے جو عالم الناس ہو، اقضى الناس ہو، اتقى الناس ہو، اذهد الناس ہو۔ وہ یہ چیز جو ہے فاسألوا اہل الذکر، یا ہمارے بزرگوار سلونی کا مولا کائنات کا یہ کہنا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ تو دلیل ہے ہی، لیکن یہ آیت چونکہ استدلال یہاں ہے کہ اہل ذکر مطلقہ ہے، یعنی جو چاہو پوچھو، یہ آیت کہہ رہی ہے، یعنی اس آیت میں بھی وہ سلونی جو ہے پوشیدہ ہے، یہ مطلقہ ہے، لہذا جو چاہے پوچھو۔ جو چاہے پوچھو کا مطلب یہ ہے
کہ یہ عالم الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ایک چیز اس آیت سے اور ثابت ہو رہی ہے، ان سے پوچھو عالم الناس ہیں. دوسرے یہ معصوم ہیں، اس لیے جو پوچھو گے اس میں کوئی انحراف نہیں پاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے، ضمانت لے رہا ہے، جو پوچھو گے وہ تمہیں ثواب تک پہنچائیں گے، حقیقت تک پہنچائیں گے. امکان خطا نہیں ہے مطلقہ. پس یہ آیت ان کی عصمت پہ بھی دلیل ہے. غور فرما رہے ہیں، یہ آیت عصمت ائمہ پر بھی بہترین دلیل ہے. اس طریقے سے جو ہے غیروں کے سامنے بخدا جوانوں کو تیار کریے. افسوس کا مقام ہے، ایسے دروس میں ہمارے جوانوں کو آنا چاہیے. اس لیے انہیں آمادہ چاہیے. دیکھیے امام صادق علیہ السلام جب کہیں عقائد پہ مناظرہ ہوتا تھا تو جناب ہشام ابن حکم کو بھیجتے تھے، اور ایک نوجوان صالح تھے، اور امام کہتے تھے کہ ہشام وہ فلاں جگہ جو مناظرہ کر کے آئے ہو ذرا بتاؤ کیفیت. اللہ اکبر. ہشام ابن حکم اب ذرا تکلف کرتے تھے کہ مولا آپ کے سامنے. کہا نہیں، جیسے وہاں مناظرہ کر کے آئے ہو یہ بتاؤ مجھے. ایک جماعت تھے ہشام ابن حکم. ہم اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں تاکہ دشمن کے مقابل میں جا کے مذہب اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کر کے آئیں. ایسے اپنے نونہالوں کی تربیت کریں، ایسے پروان چڑھائیں. دنیا کچھ نہیں، چند روزہ سب گزر جائے گی. ہم یہاں کے لیے سارے اہتمام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو ان سے پوچھو. اس کے بعد وہ اولی الامر ائمہ ہدی علیہم السلام. اولی الامر ہے، سلام ہو اولی الامر پر، ائمہ ہدی پر جو صاحبان امر ہیں. قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحبان امر کون ہیں؟ کہیں اور نہیں جانا ہے. امام ہادی علیہ السلام اس زیارت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ، سلام ہو اولی الامر پر. اولی الامر کون ہے؟ زیارت کس کی ہے؟ یہ معصومین کی بارگاہ میں پڑھنے والی زیارت ہے. لہذا اس سے یہ پتا چل گیا کہ اولی الامر جو قرآن مجید میں آیت آئی ہے اس کی تفسیر یہاں پر ہے. اولی الامر یعنی ائمہ خدا ہیں. جائیے دیکھیے. اس سے قبل میں نے درس دیا، خدا کی قسم اگر وہ مل جائے درس تو ضرور سنیے. میں نے تفسیر کے درس میں اس آیت کی تفسیر آ کے کہی تھی. خصوصی طور پہ میں آیا تھا اس آیت کی تفسیر کے لیے، اور جتنے جو ہے اعتراضات وارد ہوئے ہیں سب کا میں نے وہاں جواب پیش کیا ہے. اگر وہ مل جائے تو ضرور سنیے. اہل سنت مجبور ہو گئے ہیں کہ اولی الامر منکم جو ہے متعدد تفسیریں کر ڈالی ہے. اولی الامر سے یہ مراد ہے، وہ مراد ہے، وہ مراد ہے. بادشاہ کوئی بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی صحابہ کو بتا رہا ہے، کوئی مہاجر و انصار کو بتا رہا ہے، کوئی امت کو بتا رہا ہے، کوئی بعض امت کو. لیکن ابن تفسیر مشہور ہے ایک اہل سنت کی، اس نے ایک جملہ لکھا ہے. تفسیر کبیر نام ہے، فخر الدین رازی کی ہے. بہت متعصب تھا، لیکن اس نے اقرار اتنا کر لیا ہے کہ اولی الامر جو ہے وہ معصوم ہونا ضروری ہے. غور فرمایا. دیکھیں ہماری دشمنی میں نام تو نہیں بتا رہے لیکن اتنا تو کہہ رہے ہیں معصوم ہونا. لائے دنیا کسی کو خدا کی قسم معصوم ثابت کر دے، ہم ثابت کریں گے ہمارے والا معصوم ہے. غور فرما رہے ہیں. اتنا تسلیم کیا. آپ وہاں جا کے دیکھیے فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر کبیر کو، وہاں پہ کہا ہے تو اس نے کیا کہا؟ پورے امت کو کہہ دیا کہ یہ سب مل کے اگر ایک بات کہیں گے تو یہ معصوم ہے. کہاں آپ کی ساری امت کہاں جمع ہو پائے گی؟ کیا جو خلافت پیغمبر پہ اجماع ہوا اسے اجماع کہیں گے؟ خود مدینے کے لوگ نہیں جمع تھے سب کے سب؟ پوری کائنات کے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، مدینے کے نہیں جمع ہوئے. اور مدینے میں جو اہم شخصیت تھی وہ تو جمع ہی نہیں ہوئی. تو آپ کہاں لا رہے ہیں کہ پوری امت کا اجماع جو ہے وہ عصمت
کے لیے ضروری ہے، یعنی پورے امت جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور جو ہے اسی کے ضمن میں بہت ساری وہ باتیں لاتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے جماعت کے ساتھ ہے اور یہ ہے ظاہر. بہرحال ہم نے سب ثابت کر دیا ہے کہ یہ معصومین جو ہے 12 ہیں. اور حدیث جابر موجود ہے، مشہور حدیث. جناب جابر نے سوال کیا اور اسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی آیت ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں. جناب جابر نے پوچھا تھا کہ ہم تو جانتے ہیں اللہ کی اطاعت، رسول کی ولی الامر اور صاحبان امر کون ہیں. پیغمبر نے بیان فرما دیا کہ وہ 12 ہیں. اولہم علی بن ابی طالب، اور ایک ایک کا نام سب فرما دیا. تو اولی الامر تفسیر اہل بیت میں جو شیخ نجاح الطائی کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اولی الامر ہم الائمہ. صاحبان امر کون ہیں؟ ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں. اور اس پر شیعوں کا اتفاق ہے، اس پر شیعوں کا اتفاق ہے کہ اولی الامر جو ہے، اور یہ خود اولی الامر جو ہے چونکہ اللہ اطاعت. دیکھیے اس میں نے بہت دقیق بحث کیا ہے، اگر وہ تفسیر مل جائے. اور عصمت جو ہے اس سے ثابت ہوئی ہے، اور کیسے ثابت ہو رہی ہے، نحوہ استدلال کو میں نے وہاں پیش کیا ہے ساری چیزیں، اور جتنے اشکالات اہل سنت کی طرف سے سب کا میں نے وہاں جواب دیا ہے. حتیٰ کہ فخر الدین رازی کا جو عصمت کو تسلیم کرتا ہے لیکن امت کو جو ہے اس نے بیان کیا ہے کہ یہ ہیں اولی الامر صاحبان امر، سب کا جواب دیا ہے. شاید میں نے کسی وقت اس کو پیش کیا تھا گروپ میں، اور دیکھتا ہوں اگر ہے تو میں انشاءاللہ دوبارہ بھیج دیتا ہوں. بہرحال ایک اہم گفتگو ہے. تو صاحبان امر یہ ہیں، ان کی اطاعت کیجیے. صاحبان امر کون ہیں؟ ہم الائمہ. اچھا کس وقت اولی الامر منکم اطاعت کرو صاحبان امر کی؟ کس امر میں؟ کوئی قید ہے؟ مطلقہ ہر چیز میں اطاعت کیجیے. ہر چیز میں اطاعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہر چیز میں اطاعت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی انحراف نہیں ہے، یہ معصوم ہے. یہ ان کے عصمت پر. وبقیت اللہ، سلام ہو بقیت اللہ پر. ائمہ ہدی علیہم السلام بقیت اللہ ہیں، بقیہ خدا ہیں. یہ بقیت اللہ کیوں کہا گیا؟ کہا چونکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہدایت بشریت کے لیے، تو اس کے بعد امت کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ یہ بقیہ انبیاء ہیں. انبیاء کے بعد اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے. ایک امام کے بعد دوسرے امام آتے رہے اور لوگوں کی ہدایت فرماتے رہے، تو یہ بقیت اللہ ہے. انبیاء کرام کے بعد یہ باقی ہیں، ایک کے بعد دوسرے. اور اس کے بعد قرآن میں اس وقت امام عصر کے لیے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اب یہ بقیت اللہ ہیں سارے ائمہ، آخری نبی کے بعد ایک ایک سب بقیت اللہ ہیں، اور حدیثیں ہر امام کے حوالے سے موجود ہیں. لیکن آیت قرآنی جب امام وقت تشریف لائیں گے تو اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے. بقیت اللہ خیر لکم. اللہ کا یہ جو باقی ہے، یہ بقیہ جو ہے انبیاء اور ائمہ کے بعد جو میں ہوں، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. یہ آیت کی تلاوت فرمائیں گے. اس کے بعد امام یہ فقرات ارشاد فرمائیں گے، انا بقیت اللہ فی ارض. آیت کی تلاوت کے بعد یوں ہی نہیں، اللہ کا بقیہ کون ہے؟ بقیت اللہ. امام فرمائیں گے انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں. فی ارض ہی، اس کی زمین پر بقیت اللہ میں ہوں. وخلیفتہ، اس کا خلیفہ میں ہوں. وحجتہ علیہم، اور اس کی حجت ہوں لوگوں پر. یہ امام فرمائیں گے. وخیرتہ، سلام ہو ائمہ ہدی پر کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے. یہ ائمہ ہدی خیارہ ہیں، منتخب ہیں،
ان کو اللہ نے اولین و آخرین میں سے یہ 14 معصومین علیہم السلام جو ہیں اولین و آخرین، جو گزر چکے، جو آنے والے ہیں، کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے منتخب ہے وخیارت ہی، یہ اللہ کے منتخب ہیں، کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، لہذا سلام ہو خیارہ پر۔ اور یہ اللہ نے جو انتخاب کیا ہے یہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر، غور فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں منتخب کر رہا ہے، اللہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر ان کو منتخب کر رہا ہے۔ یہ 14 جو ہے اللہ کے منتخب ہیں۔ بہرحال یہ میں بہت تیزی سے بیان کر رہا ہوں، اسی زیارت میں ایک جگہ پہ یہ فقرہ اور آ چکا ہے، خیارت رب العالمین، یہاں خیارت حیا ہے کہ اللہ نے ان 14 کو جو ہے ان ائمہ ہدیٰ کو منتخب کیا ہے، 14 معصومین سب کے لیے، 2 معصوم کے لیے الگ الگ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد میں کسی اور موقع پہ گفتگو کروں گا۔ بہت ساری حدیثیں میں نے 50 حدیثیں تقریباً میں نے سارے گروپس پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اہم حدیثیں ارسال کی ہیں جو ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہیں، ان حدیثوں کو پڑھیے۔ خیارت رب العالمین، ائمہ ہدیٰ اللہ کے منتخب ایک مقام پہ اور آیا ہے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث مبارک میں، نحنو خیارت اللہ، ہم اللہ کے منتخب ہیں، نحنو خیارت اللہ۔ بصائر الدرجات میں یہ روایت موجود ہے حسن صفار کی، بارہا میں نے اس کتاب سے روایت کو پیش کیا ہے، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی کتاب ہے بصائر الدرجات، جلد 1 صفحہ 63 اس میں یہ جو ہے روایت موجود ہے۔ وحزبہ، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اللہ کا لشکر ہے، وحزبہ، اللہ کا لشکر کون ہے؟ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے اس کے حوالے سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ جو ہے اللہ کا لشکر وہ غالب ہے، لوگ مغلوب ہیں، اللہ کا لشکر غالب ہے۔ امام فرماتے ہیں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین، نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا لشکر ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس اس کی تفسیر کیا ہوئی؟ وَحِزْبِهِ، دیکھ رہے ہیں معصومین تفسیر کر رہے ہیں، وہ حزب اللہ کون ہے؟ امام ہادی نے یہاں فرمایا وَحِزْبِهِ، ائمہ ہدیٰ حزب اللہ ہیں۔ سرکار سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا لشکر ہیں جو غالب ہیں۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد 18 میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں شیعوں کو بھی حزب اللہ کہا گیا ہے، غور کیجئے۔ امام فرماتے ہیں نحنو وشیعتنا حزب اللہ و حزب اللہ ہم الغالبون، ہم اور ہمارے شیعہ حزب اللہ ہیں۔ اللہ نے ائمہ ہدیٰ کو حزب اللہ بنایا اور ہم معصومین کی اتباع میں حزب اللہ ہیں۔ بہت ہی اہم جملہ کہہ رہا ہوں، ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے حزب اللہ میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ کا لشکر یہ ہے، اس لشکر کے ساتھ ہم شامل ہوئے، ان کا اتباع کیا تو ہم حزب اللہ۔ آج حزب اللہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ آج غالب ہے یا نہیں بتائیے؟ آج شیعہ علی بن ابی طالب غالب ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے پوری دنیا ایک ہو جائے۔ ہاں یہ کشتی جو ہے کبھی بھنور میں آ جائے گی، ڈوبنے والی نہیں ہے، طوفان آئیں گے، تلاطم ہوگا سمندروں میں، لیکن یہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، اس لیے یہ سفینہ نجات ہے، لہذا یہ ساحل مراد تک پہنچائے گی یہ کشتی۔ یہ ہے جملات۔ تو یہ شیعہ جو ہے اس زمانے میں جو حزب اللہ ہے معصومین علیہ السلام کے اتباع میں آج غالب ہیں پوری کائنات میں، یہ ہے۔ لیکن ہم اپنے اس حزب کو باقی رکھیں، ہم پر بھی کچھ وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وعیبت و علم ہی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام۔ بس ایک دو فقرہ میں تمام کر دینا چاہ رہا ہوں 5 منٹ میں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد اگر پھر دوبارہ جو جلسہ ہوگا نشست، اگر اس میں پھر یہ میں دوبارہ بیان کروں گا
تو پھر ایک ارتباط میں کافی وقت لگے گا. 2-3 فقرہ ہے یہ. وعیبت علم ہی، ائمہ ہدی علیہم السلام علم الہی کے خزینہ دار ہیں. عیبہ کے معنی ہے عیبہ، آپ دیکھتے ہوں گے عیبت و علم ہی، زیارتوں میں اور دوسرے جگہوں پہ روایتوں میں عیبت و علم ہی آیا ہے. عیبتن کے معنی ہے عیبت و علم. عیبہ کے معنی ہے کہ لباس فاخرہ اور قیمتی چیزیں جس صندوق میں رکھی جائے اسے عیبہ کہتے ہیں. قیمتی چیزیں. علم الہی کہاں ہے؟ سینہ آل محمد میں. غور فرما رہے ہیں؟ یہ محافظ علم الہی ہیں، یہ خزینہ دار علم الہی ہیں. علم الہی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں دیکھو، اس کی صفت جو ہے متجلی یہاں ہو رہی ہے. یہ حامل علم الہی ہیں، یہ حامل اسرار الہی ہیں. علم پروردگار کائنات پہ نظر ڈالی تو کوئی متحمل نہیں تھا علوم الہی کا. متحمل ان 14 کو پایا، لہذا علم لدنی انہیں عطا کیا. اور خاندان اہل بیت میں شخصیتیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ بھی علم لدنی رکھتی تھی. حضرت عباس، ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ نے انہیں علم، اس لیے یہ 14 معصومین علیہم السلام ان کو اللہ نے منتخب کیا کائنات سے. کوئی اور نہیں تھا اولین و آخرین میں کہ 14 کے علاوہ کوئی اور ایسا منتخب ہوتا. لہذا ان کے سینے کو دیکھا، اپنا علم یہاں رکھا کہ یہ محافظ علم الہی ہیں، حامل علم الہی یہ ہیں. کوئی اور نہیں تھا کائنات میں. ان کو منتخب کر کے ان کو علم دے دیا. اور متعدد آیتیں، حدیثیں، ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. حدیث مبارک میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں بھی وہ فقرہ آیا، نحن ابواب اللہ و نحن الصراط المستقیم و نحن عیبت علم اللہ و تراجمت وحیہ و نحن ارکان توحیدہ و موضع سرہ. ہم اللہ کے دروازے ہیں، ہم صراط مستقیم ہیں، ہم علم الہی کے خزانہ ہیں. عیبت و علم اللہ، اور اس کے وحی کو بیان کرنے والے ہم ہیں. ہم ارکان توحید ہیں، اللہ اکبر، اور ہم حامل اسرار الہی ہیں. بہرحال بہت سارے. وحجت ہی، ائمہ ہدی علیہم السلام حجت ہیں، حجت پروردگار ہے. کس پر؟ بندگان خدا پر حجت ہیں. غور فرمائیے. اور متعدد یہاں پہ وہ حجت ہی ائمہ ہدی جو مخلوق خدا پر حجت ہیں. دیکھیں دو معنی ہے. ایک معنی حجت کے معنی دلیل ہے، ایک میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا حجت کے معنی گواہ ہیں. دلیل کا معنی یہ ہے یہ حجت ہے بندوں پر، اور شاہد بھی ہیں، یعنی یہاں تحمل شہادت کر رہے ہیں، محشر میں ادائے شہادت کریں گے. بہت اہم جملہ ہے. ایک معنی حجت کا جو ہے دلیل ہے، یہ دلیل ہے بندگان خدا پر. دوسرے شاہد کا معنی ہے، حجت کے معنی شاہد. یہاں جو کچھ ہے سب کے اعمال پر شاہد ہیں، تو یہاں پہ تحمل شہادت کر رہے ہیں، اور محشر میں جو ہے ادائے شہادت کریں گے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ہے حجت خدا. اور روایتوں میں آیا ہے نحنو حجت اللہ، ہم حجت خدا ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بصائر الدرجات میں روایت ہے، بصائر الدرجات ضرور مطالعہ فرمائیے. نحنو حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں. اور ابھی ایام فاطمیہ اور اس کے بعد آپ ولادت باسعادت سے قریب ہو رہے ہیں شہزادی کے، اس میں امام کی ایک حدیث ہے، وہاں پہ بھی میں تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا. ہم اہل بیت، ہم معصومین، ہم ائمہ سب مخلوق خدا پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے، دیکھ رہے غور فرما رہے. یہ سب سے قرات عرفانی دنیا میں جا کے یہ سمجھ میں آئیں گے کہ کیا یہ جملات ہیں. اگر یہ کہ کلمے کی شرح کروں یہ تو وقت نہیں ہے. جتنا میں بیان کر رہا ہوں کئی جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہو جائے گی. وإلا میں ایک ایک فقرے پر اگر واقعاً گفتگو کروں
تو نہ جانے کتنی جلدیں بن جائیں گی شرح زیارت جامعہ کبیرہ کی. لہذا میں یہ بہت مختصر اور کئی گھنٹوں کا مطالعہ میں مختصر الفاظ میں دے رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ بہرحال اس کے لیے بھی آخر میں یہ فقرہ ہے، بس صراط ہی، صراط ہیں یہ اللہ کی طرف جانے کے راستہ ہیں. ائمہ ہدی صراط پروردگار ہے، راستہ ہے پروردگار کی طرف جانے. ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط مستقیم کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ مناقب خارزمی میں لکھا ہے، خارزمی کی کتاب ہے مناقب، اس میں جو ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں لکھا ہے کہ صراط مستقیم حضرت علی علیہ السلام. غور فرمایا. اس کے بعد اور بھی ہے ایک آیت ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کا تم سب کے سب اتباع کرو. یہ سورہ انعام آیت نمبر 153. اخبار متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام صراط مستقیم ہیں. وَنُورِ ہی، اور نور پروردگار ہیں. دیکھیں نور پروردگار ہیں. آخری فقرہ نور پروردگار ہیں ائمہ ہدی. یہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورہ تغابن آیت نمبر 8 رکھیے، بہت اہم آیت ہے. کیا اس میں ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پہ ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. کتنی چیزیں؟ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسرے رسول پر ایمان لاؤ، تیسرے نور. اب وہ نور کیا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. کلمہ ہمارا مکمل ہو گیا. نور یہ علی ولی اللہ ہے. مفسرین اسلام میں یہ بات تو اختلافی اہل سنت کے یہاں نہیں ہے، لیکن شیعہ جو ہے یہ سب تسلیم کرتے ہیں. تفسیر اہل بیت میں یہ موجود ہے کہ اس آیت کے ذیل میں راوی ابو خالد ہے. ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ نور سے مراد کیا ہے، تو امام نے فرمایا النور واللہ. بڑی تاکید سے کہا یہ نور جو آیت میں آیا ہے یہ نور ہے کیا؟ تو امام نے فرمایا النور واللہ الائمہ من آل محمد. یہ نور ہم ائمہ کا نور ہے، یہ نور سے مراد ہم ائمہ ہے جو آل محمد میں سے ہے. اور چاہے دیکھیں بہت سی تفسیروں میں یہ وارد ہوا النور ولایت علی، علی کی ولایت ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی، رکھیے یہاں پر نور ولایت ہے، نور ائمہ اس آیت میں سورہ تغابن میں. اب ایک آیت کو اور ملائیے جو ارشاد ہو رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. نور کون ہے؟ نور ولایت ہے. نور جو ہے وہ ائمہ ہدی ہے. اللہ اپنے 12 نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر جو ہے ناپسند کریں. ارے بھائی یہی سے ثابت ہو گیا 2 ہی قسمیں ہے، یا تو نور کو مان کے مومن ہو جائیں، اور اگر نہیں مانیں گے باقی سب ایک طرف ہو جائیں گے. یہ ہے. بہرحال یہ تمام ہو گئی گفتگو. اور یہ بعض زیارتوں میں اس کے بعد ایک کلمے کا اضافہ ہوا، بعض مقامات پہ نہیں ہے. وہ برہان، ائمہ ہدی برہان ہیں. اللہ کی برہان کہتے ہیں، لغوی معنی برہان کے ہیں کسی چیز پر محکم دلیل قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں برہان. ائمہ ہدی اللہ پر محکم دلیل ہیں، ذات پروردگار پر. خدا کی قسم یہ سب جملات جو ہیں کہاں ملیں گے؟ قرآن مجید میں دیکھیے ایک آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے برہان آیا
اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا. پھر نور مبین ائمہ ہدا ولایت علی اور برہان جو ہے پیغمبر اکرم ہے. پیغمبر اللہ پر محکم دلیل. جب پیغمبر نہیں رہیں گے تو ان کے جانشین محکم دلیل. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان پیغمبر ہیں اور نور علی ہیں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، برہان اور نور یہ سب 14 معصومین علیہ السلام. تو یہ سب اللہ پر محکم دلیل ہے، ذات احدیت پر. لہذا ان کو جو دیکھ لیتا تھا وہ توحید کی طرف آ جاتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال گفتگو تمام ہے انشاءاللہ. معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا دیر ہو گئی کیونکہ 2-3 فقرے تھے وإلا آخر میں جو اب اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہوگی انشاءاللہ. بہرحال مطالعے میں رکھیے. یہ سب مطالب ہیں جو کئی گھنٹوں کے ماحصل ہیں اور یہ انشاءاللہ آئندہ نسلوں تک خدا کرے یہ باقی رہ جائے. اور